نہیں، ہم تو جب ہم گولی دیکھے تو ہم کلمہ پڑھ لیے کہ بولے ہم سمجھے کہ چلیے وقت آیا ہے اللہ سے ملنے کا، مگر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے گا موت خود میری حفاظت کرے گی. ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، پورے بے باکی کے ساتھ کریں گے، بلکہ اور بے باکی سے کریں گے. بالکل. اور یہ دو لوگ نہیں ہیں، یہ ایک نفرت کی جو زہر کا پیغام گھولا جا رہا ہے بھارت دیش کے جسم میں. ہم تو امید کرتے ہیں کہ پردھان منتری اور یو پی کا ایڈمنسٹریشن اس کی پوری جڑ تک جائے گا. آپ روکیے ان لوگوں کو نکالیے، ان کے اصلی چہروں کو بے نقاب کریے، ورنہ یاد رکھیے رول آف لا ختم ہو جائے گا، پھر رول بائی گن ہوگا. دیش میں خدا نہ خواستہ انارکی نہ پیدا ہو جائے. پھر یہ لوگ تو وہی لوگ ہیں جو سمویدھان سے نفرت کرتے ہیں، یہ سمویدھان سے اس طرح کی نفرت کرتے ہیں کہ یہ ہماری آواز کو دبانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اگر گولی سے اگر کسی کی جان لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو کیا پیغام جائے گا. اور الیکشن کیمپین کے دوران میں بالکل یہ بزدل لوگ ہیں. مگر ہم آپ کے ذریعے سے ان بزدلوں کو کہنا چاہیں گے کہ ہم 94 میں جب ودھائک بنے، 94 سے لے کر 2022 تک الحمدللہ ہم ہر سال لکھ کر دیتے کہ ہم کو سیکورٹی نہیں چاہیے. مجھے پسند نہیں ہے لوگ ہتھیار لے کر، مجھے ایک قسم سے الرجی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے جب ہتھیار کو دیکھتا ہوں. میں نہیں لیا ہتھیار، میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے سیکورٹی، نہ مجھے بلٹ پروف گاڑی چاہیے. یہ سرکار کی ذمہ داری ہے. سرکار ذمہ داری، ہم کیوں ٹیکس دیتے ہیں؟ سرکار جان کی حفاظت کرے. اگر ایک سانسد کی حفاظت سرکار نہیں کر سکتی تو پھر عام ناگرک کی کیا حفاظت کرے گی؟ میں نہیں لیا، میں آج انشاءاللہ میں کل بھی نہیں لوں گا. مجھے یقین ہے کہ جب موت میری جان کی حفاظت کرے گی تو جب وقت آئے گا جائیں گے. مگر مجھے پسند نہیں ہے کہ لوگ میرے سامنے ہتھیار لے کے چلے. مجھے بڑا عجیب نظر آتا ہے کہ میرا ماننا یہ کہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کی، ہاں ہمارے ساتھ 4 گاڑیاں تھیں، ساتھیاں تھے، اور الحمدللہ ان کے پریزنس آف مائنڈ، ہمارے پریزنس آف مائنڈ بولیے، یہ سب سے بڑا کرم تو اوپر والے کا تھا. ہاں یہ سب ٹھیک ہوا. میں پروگرام تھا بڑا کامیاب، پیدل دورہ تھا، پھر کٹور میں تھا. ہم کٹور سے پروگرام کر کے جب واپس دلی آ رہے تھے تو اس ٹول گیٹ پر ظاہر ہے گاڑی سلو ہو جاتی ہے. تو ہم 4 گاڑیوں کے قافلے میں تھے. ایک گاڑی میں حاجی صاحب سارم تھے، میری گاڑی میں یامین، میں اور شوکت، اور پیچھے گاڑی میں ہمارے ایکس میئر حیدرآباد ماجد حسین اور دوسری گاڑی تھے. تو اچانک ایک دھماکے کی لاؤڈ ساؤنڈ آئی. اب یامین نے کہا کہ بھائی ہم پہ حملہ ہو رہا ہے. تو میں جب 90 ڈگریز پر جب پیسنجر سیٹ پہ دیکھا کہ وہ جو وائٹ جیکٹ پہنا ہوا ایک شخص ہے اور میری پیسنجر ڈور کے اپوزٹ میں بالکل 10 قدم کے فاصلے پر ایک ریڈ ہوڈی پہنا فائرنگ کر رہا ہے. تو میں نے یامین کہا کہ بھائی تو سامنے گاڑی کو مار حاجی صاحب کے اور نکل یہاں سے. تو اس نے 2-3 بار ماری، گاڑی نکلی اور پیچھے سے ماجد حسین کے ڈرائیور نے اس ریڈ ہوڈی پہننے والے پر اپنی گاڑی چڑھائی جس کے وہ زخمی ہوا. تو وائٹ جیکٹ والے نے کنسسٹنٹلی دوسرے 2 فارچونر پر حملہ کیے. خیر ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا. ہم 5-6 کلومیٹر دور جا کر ایک فلائی اوور کے قریب میں رکے. ہم نے فوٹو لی اس گن شاٹس کی اور پھر حاجی صاحب گاڑی میں بیٹھ کر ہم بولے کہ پہلے سب نے کہا اور میں نے بھی کہا کہ یہاں سے نکلنا ضروری ہے. پھر واپس گئے تو دلی پہنچے، سب لوگ واپس گئے اس ٹول گیٹ پر. تو وہاں پر معلوم ہوا کہ وہ جو ریڈ ہوڈی کا جو شوٹر تھا وہ پکڑا گیا. سین آف افینس سے ویپن بھی ملا اور ایڈیشنل ایس پی سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کی گاڑی کا فورنسک جائزہ لیں گے، ٹیکنیکل جائزہ لیں گے. مطلب کریے، ہم آپ سے ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ 2 لوگ جو بزدلانہ حرکت کیے ان کے پیچھے ایک بڑا دماغ ہے. آپ اس کو تلاش کریے کیونکہ ظاہر ہے ہم کو فالو کر رہے تھے، یہ میرٹھ سے ہو یا دلی سے ہو، کہاں سے ہو نہیں معلوم. تو ان کو یہ پتا تھا کہ اس ٹول گیٹ پر ظاہر ہے ہر گاڑی رکتی ہے اس بیریکیڈ کو کراس کرنے کے لیے، فاسٹ ٹیگ لگا ہوا ہے. تو جب تک وہ اٹھتا نہیں ہے تو بالکل 10 قدم کے فاصلے سے انہوں نے اس طرح کا حملہ کیا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہماری جان اللہ کے کرم سے بچ گئی، ورنہ تو لوگ پورا ایک برا ارادہ لے کر. ایسا نہیں ہے، ہم پر گولیاں چلائے جب اس کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا تو دوسرا اس گاڑی پر فائرنگ کر دیا جس پر انہوں نے اس کے ساتھی کو زخمی کیا تھا. تو یہ اتنا ان کے پاس اگر 10-12 راؤنڈ سے زیادہ ان کے پاس اگر گولیاں ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑی تیاری کے ساتھ اور پروفیشنل طریقے سے انہوں نے اس کو انجام دیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو بدنیتی سے آئے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس میں اجازت نہیں دی، مگر پوری تیاری کے ساتھ. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ 7-8 فیٹ کے فاصلے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گولی چلا رہا ہے آپ پر.
राज में धर्म संसद होता है, सरकार उसका नोटिस नहीं लेती। हर शख्स वहां पर हमारे खिलाफ अनाप शनाप बकता है। एक महाशय है गाजियाबाद में, उन्होंने हमारी गर्दन का इनाम रख दिया। हमारे घर पर हमला होता है, लाइव टेलीकास्ट करते हैं। हमारे वालिद के जमाने का साथी राजू लाल 70 साल का, उसको पीटते हैं। अगर ये सब देखकर भी सरकार अगर होश के नाखून नहीं लेगी तो फिर कब लेंगे आप? अगर एक देश के सांसद के ऊपर हमला हो रहा है तो भाई आप जानते हैं ना, आपके पास तो पूरा टेक्निकल हर चीज है। आप जानते हैं कि कौन कहां बैठा है। तो अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको तमाम को बेनकाब करे, मगर हम नहीं रुकने वाले हैं। ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। कल मैं लोकसभा जाकर स्पीकर साहब से मुलाकात करूंगा, अपनी बात को रखूंगा, और परसों से फिर मैं उत्तर प्रदेश के गलियों कूचों में, गांव में जाऊंगा, प्रचार करूंगा। जिंदा रहना है, जिंदा रहेंगे, मगर डर कर कैसे हम अपनी आवाज को दबा लेंगे? संविधान मुझे हक देता है अपनी बात करने का, मैं अपनी बात करूंगा और मैं अपनी बात करता आया हूं। लोगों को पसंद नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर आपको इख्तियार नहीं है।